بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا تخویف اخروی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفروا وکذبوا یعنی جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار یہی ہے آگ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان الذین والذین کفروا وکذبوا، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کذبوا اور ہے کفر اور ہے، والذین کفروا وکذبوا، یہاں سے یاد رکھو یہ کفروا کے بعد جو کذبوا آیا، یہاں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے کہ کفر کی کئی انواع، کفروا عام کئی انواع، جیسے پہلے میں نے بتایا ہیں اللہ کی توہین بھی کفر ہے، پیغمبر کی توہین بھی کفر ہے، استہزاء باللہ بھی کفر ہے، استہزاء بالآیات بھی کفر ہے، ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے، صحابہ کی توہین بھی کفر ہے، اور انکار آیات بھی کفر ہے۔ جہاں پر کفروا وکذبوا، کفر کا ایک شعبہ ہے تکذیب الآیات، آیات کی تکذیب، اور تکذیب کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہی نہ مانے، یہ بھی تکذیب ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک سے ثابت شدہ مسئلہ نسختی سے اس مسئلہ کو تسلیم نہ کرے تو یہ بھی مکذب الآیات ہے، یہ بھی کافر ہے، اور کذبوا کہ تکذیب والا اس میں کفر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا، جن لوگوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں ہمیشہ جہنم میں رہنے والے، اصحاب النار صاحب نار کے، ہم فیہا خالدون۔ ایک فائدہ سمجھ لو، اصحاب النار یہاں سے مرزا جہنمی اور اہل رفض یہ کہتے ہیں دیکھو جی صحابہ دو قسم پر ہیں، اصحاب الجنہ اصحاب النار، یہ اصل شیعوں نے شروع کیا کہ صحابہ کی دو قسمیں، اصحاب الجنہ اصحاب النار، اور اسی پر وہ جہلم کا چبل جو خالص جہالت کا نچوڑ ہے، اتنا جاہل اجہل کے الامان والحفیظ۔ تو وہ اردو کی کتابیں سامنے رکھ کے بیٹھے، پچھلے دنوں کہہ رہا تھا 12 صحابہ منافق تھے، آپ اندازہ کریں اس کی علمیت کا، 12 صحابہ۔ اس گدھے کے گدھے کو صحابی کا مفہوم ہی نہیں آتا کہ جو صحابی کہتے کس کو ہیں؟ صحابی تو وہ ہے من لقی النبی بالایمان، تو جب بالایمان ہے تو وہ منافق کیسے ہے؟ اور منافق ہوا ہے ما ہم بے مومنین، نفاق ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو نفاق نہیں۔ اب اس کے تم جملہ سنو، اس کو لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں جی فالو کرتے ہیں، فالو یہ فالو ہے، دیکھو فالو، اور فالو کرنے والا پینٹ پتلون والا طبقہ وہ بیٹھے جی اے مرزا صاحب کیا بات ہے مرزا جیلمی۔ اب اس جیلمی کی سنو، ادھر کہتا ہے 12 صحابہ تو ادھر کہتا ہے منافق، جس طرح کہے کہ مرزا مسلمان ہندو ہے، کیا ہے مرزا؟ مومن سکھ ہے۔ بھائی سکھ ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو سکھ نہیں، صحابی ہے تو منافق نہیں، منافق ہے تو صحابی نہیں۔ اب جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اس کو صحابی کا معنی نہیں آتا کہ صحابی کہتے کس کو ہے۔ سب محدثین کہتے ہیں من لقی النبی بالایمان، ایمان کے ساتھ جو نبی کی مجلس میں آیا، لقاء ہوئی ایمان کے ساتھ، اور منافق کا ایمان ہے
نہیں، بھائی ما ہم بے مومنین، جی بھائی ایمان ہے ہی نہیں. اور اب 12 صحابہ اسی سے رب دیجیے اصحاب النار اصحاب الجنہ. اب ذرا سمجھو بات، اصحاب نبی صحابہ لغوی معنی قطعاً مراد نہیں. ایک ہی لفظ کا لغت میں معنی اور ہوتا ہے اور شرع میں معنی اور ہے. تو یہ جو صحابی کا لفظ ہے یا اصحاب کا، لغت میں تو معنی کیا ہے؟ ساتھ والا، جس کو صحبت حاصل ہو، سنگت حاصل ہو. اب سنگت کے لیے تو اچھا ہونا ضروری نہیں، سنگت اچھی بھی ہوتی ہے، سنگت بری بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کون سا معنی ہے؟ لغوی. یہ کون سا معنی ہے؟ لغوی. جیسے نماز ہے تو نماز کے لغت میں کئی معنی ہیں. ایک معنی تاریک الصلوین بھی ہے، جی جانتے ہو تاریک الصلوین؟ ہاں، تو تحریک الصلوین والا معنی بھی. اب کوئی مرزے جیسا محقق کھڑا ہو اور وہ اپنی صلوین اور دبر کو حرکت دے کے کہے دیکھو جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ نماز کا معنی تو ہے تحریک الصلوین، اور چوتڑوں کو حرکت دے کے کہے کہ میں اب نماز یوں ہوتی ہے. مسلمان اب تک غلطی پہ رہے تو لغت بھی ساتھ لے آئے. اسی طرح زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ کا معنی انما بھی ہے، بڑھنا، پاک کرنا بھی ہے، ذبح کرنا بھی ہے. جی زکوٰۃ الجنین، جی ذبح کرنا بھی ہے. اب مرزے جیسا جاہل کوئی کھڑا ہو اور وہ کہے دیکھو جی زکوٰۃ کا معنی تو ہے فارمی مرغی ذبح کرنا، اور وہ زکوٰۃ نہ دے اور مرغی فارمی ذبح کر دے، ادھر چند حوالے بھی پیش کر دے، زکوٰۃ الجنین بھی آ گیا اور فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، تو وہ لغوی معنی ہے. حج کا معنی قصد کرنا، قصد المہم. تو اب جیلم سے جب اسلام آباد آتا ہے آدمی، اسلام آباد کا قصد کرتا ہے، تو اگر لغوی معنی ہے تو پھر مرزا کی حج تو اسلام آباد تک ہوگی، یا کہیں بھی قصد کرے. یہ عجیب معاملہ ہے. تو یہ لغوی معنی بات ہے. صحابی کس کو کہتی ہے؟ اچھا، اسی طرح آل اور اہل لغت میں تو کوئی اس کی تقسیم نہیں. آلہ فرعون بھی آ چکا ہے، جی فرعون کی آل. تو لغت اٹھاؤ تو آل اولاد اطرت، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. کچھ سمجھے کہ نہیں؟ جی چاہے کافر کی ہو چاہے مومن کی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ آل، اطرت. کافر کی اطرت ہو آلہ فرعون، سنگ اپنا مومن کی ہو تب بھی آل کا لفظ آلہ جعفر وغیرہ بولا جاتا ہے. لیکن اب جب یہ کہنا صحابہ کا، یہ اصل دھوکہ دیتے ہیں صحابہ صحاب کا لغوی معنی لے کر، اور ساری بدماشی ان کی جہاں چلتی ہے. تو ان کو چونکہ دعویٰ ہے آل رسول سے محبت کا، حالانکہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ آل یا اطرت رسول کا محب بن ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک ڈھونگ ہے یہودیوں والا، جی ہم محب آل بیت آل بیت آل بیت آل بیت، اور اس کارڈ کو استعمال کرتے ہیں عداوت صحابہ پر. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر، ہم صحابہ کی عزت، صحابہ سے محبت نبی کی نسبت سے کرتے ہیں، اور جو نسبت صحابہ کو ہے وہی نسبت آل اہل بیت آل رسول کو ہے. تو ہم آل رسول کو محبت بھی کس وجہ سے کرتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے. اب ایک آدمی کہے میری صحابہ سے محبت ہے آل بیت سے نہیں، تو وہ آدمی کذاب ہے، جھوٹا ہے اور فنکار ہے. یہ دونوں محبتیں لازم ملزوم ہیں. صحابہ سے محبت لازم ہے، آل بیت سے محبت، آل بیت کی محبت لازم ہے صحابہ سے محبت. ایک سے ہو دوسرے سے نہ ہو، یہ فراڈ اور جھوٹ اور دجل اور کاروبار ہے. اب یہ جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں اسی ہیں محب آل بیت،
ادھر ایک دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا ہم محبان صحابہ ہیں، یعنی اس کے مقابل ایک جماعت کھڑی کر دی. حالانکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے شرعاً یہ تفریق درست نہیں. اہل بیت صحابہ ایک ہی طرح محترم نہیں، ایک ہی طرح وہ ان کے ساتھ محبت ہے. اہل بیت صحابہ میں جو تفریق کرتا ہے محبت میں کہ نؤمنو ببعض و نکفرو ببعض، بعض کے ساتھ محبت بعض کے ساتھ دشمنی، تو اصل یہودی اور اصل دشمن عدو النبی اور اللہ رسول سے. اب اصحاب کا وہ لغوی معنی لیتی ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر یہی کرنا ہے تو آل کا بھی ہم لغوی معنی لیں گے. پھر کہتے ہیں جناب صحابہ میں کون سی فضیلت ہے؟ اصحاب صاحب، تو صاحب البیت بھی ہوتا ہے، صاحب الحمار بھی ہوتا ہے، صاحب الفرس بھی ہوتا ہے. تو اس میں کون سی فضیلت آ گئی؟ اذ یقول لصاحبہ، تو صاحب الفرس ہے، صاحب البیت ہے، صاحب الحمار ہے. اس میں کیا آ گئی؟ تو میں نے کہا بہت اچھے، اس میں فضیلت ابھی تجھے سمجھ نہیں آئے گی، آپ مجھے بتائیں کہ آل میں کون سی فضیلت آ گئی؟ آل فرعون ہے، آل لوط ہے، آل فرعون ہے. اب تو بتا جہاں کون سی فضیلت آ گئی؟ تو اب جہاں بریک لگے گی، فضیلت کس سے آ رہی ہے؟ مضاف الیہ سے. آل صرف آل ہو تو کوئی شرف نہیں، آل کی اضافت محمد مصطفیٰ کی طرف ہو تو اب وہ آل محبوب بھی ہے، محبوب بھی ہے، عظیم بھی ہے. شرف مضاف الیہ سے ملا، صرف صاحب یا اصحاب کی کوئی وقت نہیں. جب صاحب یا اصحاب کا مضاف محمد مصطفیٰ بنے تو اب اس میں شرف بھی آیا، اب اس میں احترام بھی آیا. تو آل بھی فی نفس ہی قابل احترام نہیں، اصحاب بھی فی نفس ہی قابل احترام نہیں. آل اصحاب دونوں کو جو احترام عزت شرف ملا ہے تو وہ مضاف الیہ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. اب سمجھو، تو جہاں اصحاب النار کیا ہے؟ لغوی معنی ہے، جہاں اصطلاحی معنی نہیں. صحابہ صحابیت اسلام میں مستقل مقام ہے، مستقل مقام. اس پہ میں دلائل دوں گا. اور اسلام کی یہ خاص اصطلاح کتاب و سنت کی اصطلاح ہے، کتاب و سنت کی، کسی مولوی کی نہیں، کتاب و سنت کی. پیغمبر کی اپنی اصطلاح ہے. پیغمبر نے صحابہ کو امت سے ہٹ کے مقام دیا ہے، باقی امت کی نسبت الگ. یہ بھی سوال کرتے ہیں اچھا صحابہ امتی نہیں ہے؟ صحابہ امتی ہیں جی. اچھا تو پھر آپ اس میں کیا امتیاز کرتے ہو؟ یہ مودودی اور غیر مقلد اور یہ جانمی شانمی اور یہ جہلمی پینٹ پتلونی انجینئر صاحب، یہ سب اسی مغالطے میں مارے گئے اور اس جہالت میں. تو اس لیے یاد رکھو نبی کریم علیہ السلام نے صحابیت کا منصب اور صحابیت کا دفاع، صحابیت کے ساتھ محبت، صحابیت کا معیار اور صحابیت کے حقوق رسول اللہ نے خود بیان کیے. سنی میری بات جی؟ تو اس لیے لغت اور اصطلاحات کو گڑبڑ نہ کرو، نہیں تو تمہارا باپ بھی کہیں ثابت نہیں ہوگا. لغت کی طرف ہم گئے تو تمہارا باپ بھی پورے پاکستان میں نہیں ملے گا. تو اس لیے لغت کے الفاظ کو لغت میں رکھو اور جو اصطلاحی شرعی اصطلاحات ہیں ان کو اپنے مقام پہ رکھو. یہ کہنا جی بعض اصحاب جہنمی ہیں، بعض اصحاب جنتی ہیں، یہ لغوی ہیں. میں محمد مصطفیٰ کے سب اصحاب جنتی ہیں. آپ کے جو سب اصحاب کیا ہیں؟ جنتی ہیں. سب پہ اللہ راضی ہے، سارے کے سارے سکہ اور عادل ہیں اور انہیں عدالت اور سکاہت کے لیے مرزا جہنمی جیسے آدمیوں کی ضرورت نہیں جنہیں ابھی تک اپنا باپ نہیں ملا. جو اپنے باپ جن کو نہیں ملا وہ صحابہ پر جرح تعدیل کریں گے. یہاں پر
اگر تو امام بخاری، امام مسلم، یحییٰ ابن معین، امام احمد بن حنبل اور بڑے بڑے عبداللہ ابن مبارک، سفیان، دونوں سفیان اور بڑے بڑے ائمہ جرح تعدیل سب کے سب محدثین وہ متفق ہیں کہ ہم اس لائق ہی نہیں کہ پیغمبر کے صحابہ پر جرح کر سکیں، اس لیے کہ صحابہ کی ثقاہت قرآن نے بیان کر دی ہے۔ امام بخاری جیسا آدمی، مسلم، یحییٰ ابن معین، عبداللہ ابن مبارک اور یہ جتنے بڑے بڑے کبار محدثین، ائمہ، اسماء الرجال، یہ تو سب کہتی ہیں کہ اور سب اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی محدث کی حیثیت ہی نہیں کہ وہ کسی صحابی پہ اعتراض کرے، کسی محدث کی حیثیت نہیں۔ اور آج وہ اعتراض کرنے لگے جن کا باب معلوم نہیں، جن کا نسب معلوم نہیں، تو اس لیے ان کا یہ جواب نہیں کہ ہم صحابہ کی طرف ان کو آنے دیں، ان کا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تم کون ہو، تم اپنا تعارف پیش کرو۔ کو سمجھے ہو کہ نہیں؟ ان کے سامنے ہم پابند نہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو للوی پیداوار، تم کون ہو موسمی بوٹیاں جو صحابہ کرام پہ بک بک کرنے والے ہو، تم اپنا تعارف پیش کرو۔ ملتا تمہارا باپ نہیں اور اعتراض معاویہ پہ، عمر بن عاص پہ، ابو موسیٰ اشعری پہ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مرزا سمجھدار ہے۔ کئی دفعہ ہم نے اس کے، ہمارے ساتھیوں نے رابطے کیے اس کے ساتھیوں کے ساتھ، اور ہم نے صرف اتنا کہا کہ یار 10 منٹ تو ہمارے سامنے بیٹھ جائے اور جو مرضی موضوع رکھ لے اپنے مرضی کا، صرف 10 منٹ، انشاءاللہ تیری پھکی اگر تیرا اپنا پیٹ خراب نہ کر گئی تو پھر خیال بس صرف یہ پھکی دے رہا ہوں، الوہ خود بھی پھکی کھا ہے تو پھکی ہے۔ جب یہ ٹیکا لگا نا، ادھر وہ ٹوکا تھا، ٹوکا، اس کا ٹوکا نہیں کھڑا ہوتا تھا، ہر جگہ پہ ٹوکا ٹوکا ٹوکا، تو پنڈی پھنس گیا۔ اس وقت میں تلا گنگ تھا اور پنڈی میں، خیر وہ لمبا واقعہ ہے، پنڈی میں ایک ضرب لگی تو وہ جو میری تقریر، ٹوکے کی تقریر، وہ گئی دفتر میں، انہوں نے کیس کیا اسے دہشت گردی کا پرچہ ہو، تو دفتر میں پہنچی، ہمارے وہاں ایک عالم تھے، اس نے خود بتایا، ان کو بلایا گیا۔ وہ عالم جو تھا وہاں جو تحقیقی افسر تھا وہ عورت تھی اور تھی بڑی سمجھدار۔ اس نے پہلے ٹوکے کی تقریر سنی، پھر اس نے میری تقریر سنی، تو وہ ہنس ہنس کے وہاں اپنا پیٹ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ کہتی ہے کہ یہ تو تمہارے ٹوکا، تم نے تو ٹوکا لایا لیکن یہ جو اس نے کلاڑا چلایا ہے، تمہارا ٹوکا تو بالکل ختم ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ اب بالکل اس پہ بھی کیس ہوگا دہشت گردی کا، لیکن تمہارے بھی 3 مولویوں پہ ہوگا۔ تو وہ خود منتیں کر کے وہ کیس بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ان کا یہ علاج نہیں ہے ٹک ٹوک ٹیک ہے، کوئی بنا ہوا ہے وکیل صحابہ، کوئی کچھ بنا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں صحابہ پہ کیس ہی کوئی نہیں، تو خواہ 25 ہزار لیتا ہے فیس، صحابہ پہ کیس ہی نہیں، اور کئی خواہ اپنے آپ کو وکیل صحابہ بنا کر ایک پروگرام کے 30 ہزار روپے لے رہی ہے۔ تو بھائی یہ خواہ کیوں فراڈ کرتی ہو، فیس لیتے ہو وکالت کی؟ صحابہ پر کیس ہے ہی نہیں، کیس ان حرامیوں پہ ہے جو صحابہ پہ بکواس کرتی ہے۔ اس لیے پہلے ان کو کہو کہ بے ایمانو تم اپنا تعارف دو، صحابہ پر بات بعد میں کریں گے۔ تو اصحاب النار